السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں جن صحابہ کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کے واقعات اور روایات کو تاریخ نے تفصیل سے محفوظ نہیں کیا. ان کا مختصر تعارف ہی ہے جو چند سطروں میں بیان ہوا ہے بعض کا، لیکن کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تمام بدری صحابہ کا ذکر ایک جگہ جماعتی لٹریچر میں بھی آ جائے، اس لیے مختصر تعارف والے ناموں کو بھی میں لے رہا ہوں. ویسے بھی ان صحابہ کا جو مقام تھا اور ہے، ان کا چاہے مختصر ذکر ہی ہو، ہمارے لیے یہ برکت کا موجب ہے. ان لوگوں کا ذکر خیر بھی یا ان کو یاد کرنا بھی. یہ وہ لوگ تھے جو غریب اور کمزور ہونے کے باوجود دین کی حفاظت کرنے والوں میں صف اول میں تھے. دشمن کی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ ان کا تمام تر توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور محبت کا عہد کیا تو اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا. ان کے اس عہد وفا کے نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جنت کی بشارت دی اور ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا. حضرت عبدالرب بن حق بن اوس ایک صحابی تھے. ان کے بارے میں ایک سے زائد آراء ہیں. بعض نے عبدالرب اور بعض نے عبداللہ لکھا ہے. ابن اسحاق کے نزدیک ان کا نام عبداللہ بن حق، جبکہ ابن عمارہ کے مطابق عبد رب بن حق ہے. ان کا تعلق بنو خزرج کے خاندان بنو ساعدہ سے تھا اور آپ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے. پھر حضرت سلمہ بن ثابت ہیں. ان کا پورا نام سلمہ بن ثابت بن وقش ہے. حضرت سلمہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. غزوہ احد میں ابو سفیان نے حضرت سلمہ بن ثابت کو شہید کیا تھا. حضرت سلمہ کے والد حضرت ثابت بن وقش اور چچا حضرت رفاع بن وقش اور ان کے بھائی حضرت عمر بن ثابت بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. اس خاندان کے بہت سارے افراد غزوہ احد میں شریک ہوئے.
ان کی والدہ کا نام لیلہ بنت یمان تھا جو حضرت حذیفہ بن یمان کی بہن تھیں۔ پھر حضرت سنان بن سیفی ہیں، ان کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام نائلہ بنت قیس تھا، ایک بیٹا بھی تھا ان کا مسعود۔ 12 میں مصعب بن عمیر کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر دیگر 70 انصار کے ساتھ شامل ہوئے اور غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ خندق میں بھی شریک تھے اور اس میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عبد مناف ہیں، ان کا تعلق قبیلہ بنو نعمان سے تھا۔ ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی۔ ان کی والدہ کا نام حمیمہ بنت عبید تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھیں، ان کا نام بھی حمیمہ تھا، جن کی والدہ کا نام ربیع بنت طفیل تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے یا پھر حضرت محرج بن عامر بن مالک ہیں، ان کی وفات غزوہ احد کے لیے نکلنے والی صبح کے وقت ہوئی۔ ان کا پورا نام محرز بن عامر تھا۔ ان کا تعلق بنو عدی بن نجار سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام سودا بنت خیثمہ بن حارث تھا اور ان کا تعلق اوس قبیلے سے تھا۔ ان کی والدہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن خیثمہ کی ہمشیرہ تھیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ام سہل بنت ابی خارجہ سے آپ کی اولاد اسماء اور کلثم تھیں۔ آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے لیے نکلنا تھا، اس دن صبح کے وقت ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کا شمار ان لوگوں میں کیا گیا ہے جو غزوہ احد میں شامل ہوئے تھے، کیونکہ نیت تھی شامل ہونے کی، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شمار فرمایا شامل ہونے والوں میں۔ حضرت عائض بن مائس ہیں، انصاری صحابی، ان کا نام عائض بن مائس تھا۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو زریق سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کی مواخات حضرت ثویبۃ بن حرملہ سے کروائی۔ آپ اپنے بھائی حضرت معاذ بن مائس کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ حضرت عائض بن مائس بئر معونہ اور غزوہ خندق میں شریک ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلمہ بن مالک انصاری ہیں۔ آپ انصار کے قبیلہ بلی سے تعلق رکھتے تھے۔ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ جب شہید ہوئے تو ان کو اور حضرت مجزر بن زیاد کو ایک ہی چادر میں لپیٹ کر اونٹ پر مدینہ لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا بیٹا غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا اور غزوہ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنے پاس لے آؤں، یعنی اس کی تدفین مدینہ میں ہو جائے تاکہ میں اس کی قربت سے مانوس ہو سکوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ جسیم اور بھاری وزن کے تھے اور حضرت مجزر بن زیاد دبلے پتلے تھے، تاہم یہ لکھا ہے روایتوں میں کہ اونٹ پر دونوں کا وزن برابر رہا۔ اس پر لوگوں نے تعجب کیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے اعمال نے انہیں برابر کر دیا ہے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت مسعود بن خلدہ، ان کا نام مسعود بن خلدہ تھا اور بعض روایات میں مسعود بن خالد بیان ہوا ہے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو زریق سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعہ بحر معونہ میں شہید ہوئے، جبکہ بعض دیگر روایات میں ہے کہ آپ غزوہ خیبر میں شہید ہوئے۔ پھر حضرت مسعود بن سعد انصاری ہیں۔ حضرت مسعود کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو زریق سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں آپ شریک ہوئے، اور بعض کے نزدیک حضرت مسعود بن سعد واقعہ بحر معونہ میں شہید ہوئے، جبکہ محمد بن عمارہ اور ابو نعیم کے نزدیک آپ غزوہ خیبر میں شہید ہوئے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت زید بن اسلم، انصاری ہیں یہ بھی۔ حضرت زید بن اسلم کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو اجلان سے تھا۔ یہ غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے، اور حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں طلحہ بن خویلد الاسدی کے خلاف لڑتے ہوئے بزاخہ کے دن شہید ہوئے۔ بزاخہ نجد میں ایک چشمہ ہے جہاں مسلمانوں کی اسلامی حکومت کے باغی اور مدعی نبوت زلیحہ بن خویلد الاسدی سے جنگ ہوئی تھی۔ پھر ایک صحابی ہیں ابو المنذر یزید بن عامر، ان کا نام یزید بن عمر بھی بیان ہوا ہے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو سواد سے تھا۔ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے، اور ان کی اولاد مدینہ اور بغداد میں بھی تھی، اولاد کافی پھیلی ان کی۔ پھر حضرت عمر بن ثعلبہ انصاری صحابی ہیں۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے۔ آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیالہ مقام پر ملا اور یہاں پر اسلام قبول کیا، اور آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کے بیٹے نہیں ایک وضاح بن سلمہ ہیں، ایک صحابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں بھی حضرت عمر بن ثعلبہ کے سر پر جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا وہاں بال سفید نہ ہوئے تھے۔ حضرت ابو خالد حارث بن قیس بن خالد بن مخلد ایک صحابی تھے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو زریق سے تھا۔ آپ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ جنگ یمامہ میں شامل ہوئے اور زخمی ہو گئے۔ زخم مندمل ہو گیا، لیکن حضرت عمر کے دور میں دوبارہ زخم پھٹ پڑا جس سے آپ کی وفات ہو گئی۔ اس لیے آپ کو جنگ یمامہ کے شہداء میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ثعلبہ البلوی، یہ بھی انصاری ہیں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن ثعلبہ تھا۔ آپ نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی حضرت بہات بن ثعلبہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ پھر حضرت صحاب بن ثعلبہ انصاری ہیں۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بلی سے تھا۔ ان کے 2 بھائی تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت یزید۔
ان کے بھائی حضرت یزید بیت عقبہ اولیٰ و ثانیہ دونوں میں شامل تھے۔ حضرت نہاب بن ثعلبہ بیت عقبہ میں شامل تھے اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن ثعلبہ کے ساتھ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ حضرت نہاب بن ثعلبہ کا نام بحاس بن ثعلبہ بھی بیان ہوا ہے۔ پھر حضرت مالک بن مسعود انصاری ہیں، ان کا نام مالک بن مسعود تھا، کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو ساعدہ سے تھا۔ اب غزوہ بدر احد میں شریک ہوئے۔ پھر عبداللہ بن قیس بن صخر انصاری ہیں، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ آپ اپنے بھائی معبد بن قیس کے ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہوئے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن ابس انصاری ہیں، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ بعض نے ان کا نام عبداللہ بن عبیس بیان کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ پھر حضرت معتب بن کشیر انصاری ہیں، بعض روایات میں آپ کا نام معتب بن بشیر بھی بیان ہوا ہے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس کی شاخ بنو زبیہ سے تھا۔ حضرت معتب بن کشیر بیت عقبہ میں شامل تھے، اب غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ حضرت سواد بن رزن انصاری ایک صحابی ہیں، ان کا نام سواد بن رزن تھا، اور روایات میں آپ کا نام بعض روایات میں آپ کا نام اسود بن رزن اور سواد بن زریق بھی بیان ہوا ہے۔ یہ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ پھر حضرت معتب بن عوف صحابی تھے۔ حضرت معتب بن عوف کا تعلق قبیلہ بنو خزاع سے ہے، یہ بنو مخزوم کے حلیف تھے۔ آپ کو معتب بن الحمراء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عوف ہے۔ حضرت معتب بن عوف دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ جب حضرت معتب بن عوف نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ حضرت مبشر بن عبد المنذر کے ہاں ٹھہرے۔ مواخات مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے ساتھ آپ کی مواخات کروائی تھی۔ حضرت معتب بن عوف غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہوئے۔ حضرت معتب بن عوف کی وفات 57 ہجری میں بعمر 78 سال ہوئی۔ پھر حضرت بجیر بن ابی بجیر ہیں۔ حضرت بجیر بن ابی بجیر غزوہ بدر اور احد میں شریک تھے۔ ان کے بارے میں بس اتنا ہی لکھا گیا۔ پھر حضرت عامر بن بکیر تھے۔ حضرت عامر بن بکیر کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ حضرت عامر غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ایاس بن بکیر، حضرت عاقل بن بکیر اور حضرت خالد بن بکیر غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اور یہ سب بعد کے غزوات میں بھی شامل ہوئے۔ ان سب بھائیوں نے دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عامر بن بکیر جنگ یمامہ والے دن شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر بن سراقہ بن المعتمر ہیں۔ ان کا پورا نام حضرت عمر بن سراقہ بن معتمر جیسا کہ میں نے کہا ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی والدہ کا نام قدامہ بنت عبداللہ بن عمر تھا۔ بعض کے نزدیک ان کی والدہ کا نام آمنہ بنت عبداللہ بن عمیر بن احیب تھا۔ حضرت عمر بن سراقہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور حضرت عبداللہ بن سراقہ آپ کے بھائی تھے۔ حضرت عمر بن سراقہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت رفاع بن عبد المنذر انصاری نے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن سراقہ کی حضرت سعد بن زید کے ساتھ مواخات قائم فرمائی۔ حضرت عمر بن سراقہ نے غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں شرکت کی۔ حضرت عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سریہ نخلہ پر بھیجا اور ہمارے ساتھ حضرت عمر بن سراقہ بھی تھے۔ آپ کا جسم دبلا اور قد لمبا تھا۔ دوران سفر حضرت عمر بن سراقہ پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ کھانے پینے کا وہاں تھا کوئی نہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے ایک پتھر لے کر آپ کے پیٹ کے ساتھ کس کر باندھ دیا، پھر آپ ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ پھر ہم عرب کے ایک قبیلہ میں پہنچے تو قبیلے والوں نے ہمیں ہماری ضیافت کی۔ اس کے بعد پھر آپ چل پڑے۔ اس سے مزاح بھی تھی صحابہ میں۔ تو وہاں سے کھانا کھانے کے بعد جب چل پڑے تو حضرت عمر بن سراقہ کہنے لگے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ انسان کی دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ کو اٹھاتی ہیں، لیکن آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ اصل میں پیٹ ٹانگوں کو اٹھاتا ہے۔ خالی پیٹ ہو تو آدمی چل نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے آپ کو خیبر کی زمین کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سراقہ کی وفات، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی۔ پھر حضرت ثابت بن حزال ایک صحابی ہیں، ان کا تعلق خزرج کی شاخ بنو عمر بن عوف سے تھا۔ غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ 12 ہجری کو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ہونے والی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ پھر حضرت صبیح بن قیس ہیں، آپ انصاری خزرجی تھے، غزوہ بدر، احد میں شامل ہوئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ختیجہ بنت عمر بن زید ہے۔ حضرت صبیح کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اس کی ماں قبیلہ بنو جدارہ سے تھیں، وہ فوت ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بچہ نہ تھا۔ حضرت عبادہ بن قیس آپ کے بھائی تھے۔ حضرت صبیح بن قیس اور حضرت عبادہ بن قیس حضرت ابو درداء کے چچا تھے، اور حضرت صبیح کے حقیقی بھائی زید بن قیس بھی تھے۔ پھر حضرت خباب مولا عتبہ بن غزوان تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی کنیت ابو یحییٰ تھی، بنی نوفل کے حلیف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت آپ کی مواخات حضرت تمیم مولا خراش بن الصمت سے کرائی تھی۔ السمہ حضرت خباب غزوہ بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ 19 ہجری میں آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ ان کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بن نصر انصاری ایک صحابی تھے۔ حضرت سفیان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو جشم سے تھا۔ ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے نصر لکھا ہے اور بعض نے بشر بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر اور احد میں یہ شریک ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کی حضرت طفیل بن حارث کے ساتھ مواخات کروائی۔ پھر ایک صحابی ہیں ابو مخشی الطائی، یہ اپنی کنیت ابو مخشی سے مشہور تھے۔ ان کا نام سوید بن مخشی ہے۔ ابو مخشی الطائی بنو اسد کے حلیف تھے، اولین مہاجرین میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ پھر حضرت وہاب
بن ابی سرا ہیں ایک صحابی. موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی عمر کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے. حیثم بن عدی نے ان کا ذکر مہاجرین حبشہ میں کیا ہے. لیکن بعض کے نزدیک بلادری نے کہا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، صرف بدر میں شریک ہوئے تھے، ہجرت حبشہ کا ذکر نہیں ملتا. پھر حضرت تمیم مولا بنو غنم انصاری تھے. حضرت تمیم بنو غنم بن اسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے. حضرت ابو الحمراء مولا حضرت حارث بن افراء یہ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے. غزوہ بدر میں حضرت معاذ، حضرت عوف اور حضرت معوذ اور ان کے آزاد کردہ غلام ابو الحمراء کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے. پھر حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم تھے. ابو صبرہ ان کی کنیت تھی. اس کنیت نے اتنی شہرت پائی کہ آپ کا اصل نام لوگوں کو بھول گیا. ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد المطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. اس طرح حضرت ابو صبرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے. حضرت ابو صبرہ نے حبشہ کی طرف دونوں دفعہ ہجرت کی. دوسری ہجرت حبشہ میں ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر بھی شامل تھیں. ان کے 3 بیٹے تھے جن کے نام محمد، عبداللہ اور سعد تھے. حضرت ابو صبرہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے منذر بن محمد کے پاس قیام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صبرہ اور حضرت سلمہ بن سلامہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی. حضرت ابو صبرہ غزوہ بدر، احد، خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکے جا کر آباد ہو گئے تھے، پھر مدینہ چلے گئے. حضرت ابو صبرہ نے حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وفات پائی. پھر حضرت ثابت بن عمر بن زید ہیں. ابن اسحاق اور زہری نے یہ طریقے لکھنے والے ہیں. ان حضرت ثابت بن عمر کا سلسلہ نسب بنو نجار سے بیان کیا ہے اور ابن مندہ نے ان کا سلسلہ نسب قبیلہ بنو اشجع سے قرار دیا ہے جو انصار کے حلیف تھے. غزوہ بدر میں یہ شامل ہوئے تھے اور غزوہ احد میں شہادت پائی. پھر حضرت ابو العاور بن الحارث ہیں. حضرت ابو العاور بن حارث کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو العاور کا نام کعب ہے، جبکہ ابن عمارہ کے نزدیک ان کا نام حارث بن ظالم ہے. آپ کے چچا کا نام کعب تھا. جو نسب کو نہیں جانتے انہوں نے ابو العاور کو ان کے چچا کعب کے نام سے منسوب کیا ہے. ابن شام بھی یہی کہتے ہیں. حضرت ابو العاور کی والدہ ام نیار بنت ایاس بن عامر تھیں. ان کا تعلق انصار کی قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے تھا. غزوہ بدر اور احد میں یہ شریک ہوئے. پھر حضرت ابس بن عامر بن عدی ہیں. ابن اسحاق نے آپ کا نام ابس بیان کیا ہے اور موسیٰ بن عقبہ نے آپ کا نام ابسی بیان کیا ہے. ان کی والدہ کا نام ام البنین بنت زہیر بن ثعلبہ تھا. ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھا. حضرت ابس
اب ان 70 انصار صحابہ میں شامل تھے جو بیعت عقبہ میں حاضر تھے، اور آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ پھر حضرت ایاس بن بکیر ہیں، ان کو ابن ابی بکیر بھی کہا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سعد بن لیث سے تھے جو بنو عدی کے حلیف تھے۔ حضرت عاقل، حضرت عامر، حضرت ایاس اور حضرت خالد نے اکٹھے دار ارقم میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ایاس اور ان کے بھائیوں حضرت عاقل اور حضرت خالد اور حضرت عامر نے اکٹھی ہجرت کی اور مدینہ میں رفاع بن عبد المنذر کے ہاں قیام کیا۔ ان کے والدہ کی طرف سے 3 بھائی اور بھی تھے، یہ سب کے سب غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ ابن یونس نے کہا ہے کہ ایاس فتح مصر میں بھی شریک تھے اور 34 ہجری میں وفات پائی، جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت ایاس نے جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ ان کے بھائی حضرت معاذ اور حضرت معوذ اور حضرت عاقل غزوہ بدر میں، جبکہ حضرت خالد واقعہ رجی میں اور حضرت عامر جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عامر کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے بئر معونہ میں شہادت پائی۔ حضرت ایاس بن بکیر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور باقی تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ سابقین اسلام میں سے تھے اور ابتدائی ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ محمد بن ایاس بن بکیر کے والد تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایاس بن بکیر اور حضرت حارث بن خزمہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ یہ شاعر بھی تھے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابو البکیر کے لڑکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی یہ، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بلال اس سے بہتر ہے، اس کے متعلق سوچو۔ وہ لوگ چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر وہ لوگ پھر چلے گئے سوچنے کے لیے۔ پھر وہ لوگ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، پھر یہی عرض کی کہ ہماری بہن کا فلاں شخص کے ساتھ نکاح کر دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ بلال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر فرمایا کہ ایسے شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو اہل جنت میں سے ہے؟ پھر ان لوگوں نے سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، پھر بلال سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ تو یہ مقام تھا حضرت بلال کا، اور کس طرح رشتے طے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ٹھیک ہے، 1-2 دفعہ انکار کیا، لیکن تیسری دفعہ پھر نہیں، جو حکم ہوا مان لیا۔ ہر ایک اپنا اپنا مقام تھا۔ بعض لوگ جو تھے پہلی دفعہ ہی عرض کر دیتے تھے ٹھیک ہے جو آپ فرمائیں، بعض سوچنے لگ جاتے تھے، لیکن بہرحال حضرت بلال کے مقام کا اس سے بھی پتہ لگتا ہے۔ پھر ایک صحابی حضرت مالک بن نمیلہ، ان کی والدہ کا نام نمیلہ تھا، ان کو ابن نمیلہ کہا جاتا تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ مزینہ سے تھا جو قبیلہ اوس کی شاخ بنی معاویہ کے حلیف تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ پھر حضرت انیس بن قتادہ بن ربیعہ ہیں، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا۔ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ابو الحکم بن اخنس بن شریک نے ان کو شہید کیا تھا۔ حضرت خنساء بنت خضام حضرت انیس بن قتادہ کے نکاح میں تھیں۔ جب احد کے دن شہید ہوئے تو حضرت خنساء کے والد نے ان کا نکاح
قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے کر دیا، مگر یہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خنساء کا نکاح فسخ کر دیا۔ آپ نے نکاح کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ ناپسند ہے لڑکی کو تو فسخ کر دیا نکاح۔ اس کے بعد حضرت خنساء نے حضرت ابو لبابہ سے شادی کر لی، اور اس نکاح سے پھر حضرت صائب بن ابی لبابہ پیدا ہوئے۔ یہ ہے مثال عورت کی آزادی کی۔ رشتوں کے معاملے میں وہ لوگ جو زبردستی کرتے ہیں بعض لوگ اپنی لڑکیوں پہ، ان کو سوچنا چاہیے۔ پھر حضرت حارث بن عرفجہ ایک صحابی تھے۔ حضرت حارث کے متعلق ان کا تعلق قبیلہ بنو غنم سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد میں یہ شامل ہوئے۔ پھر ہیں حضرت رافع بن انجدہ، انصاری تھے۔ حضرت رافع کے والد کا نام عبد الحارث تھا، انجدہ آپ کے والدہ کا نام تھا۔ حضرت رافع نے اپنی والدہ کی ابنیت سے شہرت پائی، والدہ کے نام سے مشہور ہوئے بجائے باپ کے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو امیہ بن زید بن مالک سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق میں یہ شریک ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن انجدہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بن حارث کے درمیان عقد مواخات کو قائم کیا۔ پھر حضرت خلیدہ بن قیس تھے ایک صحابی، ان کی والدہ کا نام ادام بن القین تھا، جو کہ بنو سلمہ میں سے تھیں۔ خلیدہ بن قیس کے علاوہ آپ کا نام خلید بن قیس، خالد بن قیس اور خالدہ بن قیس بھی ملتا ہے۔ ان کا غزوہ بدر یہ غزوہ بدر اور احد میں شریک تھے۔ ان کے حقیقی بھائی جن کا نام خلاد تھا، بعض مورخین کے نزدیک ان کو بھی یہ بھی بدری صحابہ میں شامل تھے۔ پھر حضرت ثقف بن عمر ہیں۔ حضرت ثقف بن عمر کے قبیلے کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض نے بنو اسلم، بعض کے نزدیک آپ بنو اسد، جبکہ بعض آپ کا تعلق قبیلہ بنو سلم سے بتاتے ہیں۔ بنو اسد کے حلیف تھے، آپ بنو اسد کے حلیف تھے، لیکن بعض کے نزدیک آپ بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ یہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، جن کے نام حضرت مالک بن عمر اور حضرت مدلاج بن عمر ہیں۔ حضرت ثقف بن عمر اولین مہاجرین میں سے تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور خیبر میں شامل ہوئے، اور غزوہ خیبر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ پھر حضرت صبرہ بن فاتق تھے۔ یہ خریم بن فاتق کے بھائی تھے اور خاندان بنو اسد سے تھے۔ ان کے والد کا نام فاتق بن الاخرم تھا۔ حضرت صبرہ کا نام سمورہ بن فاتق بھی ملتا ہے۔ ایمن بن خریم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اور چچا دونوں غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اور انہوں نے مجھ سے پختہ عہد لیا تھا کہ میں کسی مسلمان سے قتال نہیں کروں گا، جنگ نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن یوسف نے کہا ہے کہ صبرہ بن فاتق وہی ہیں جنہوں نے دمشق کو مسلمانوں میں تقسیم کیا تھا۔ ان کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان خدائے رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ بعض قوموں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو زوال دیتا ہے، یعنی ان کے عملوں کی وجہ سے۔ حضرت صبرہ بن فاتق کا گزر حضرت ابو درداء کے پاس سے ہوا تو انہوں نے کہا صبرہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ عبد الرحمن بن عائض بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے حضرت صبرہ کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے بچنے کے لیے غصہ پی لیا، جواب نہیں دیا، غصے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اور غصہ دبانے کی وجہ سے آپ دیدہ ہو گئے۔ اتنا شدت سے ان کو غصہ تھا، اتنا برا بھلا کہا گیا ان کو، غصہ دبایا جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا آدمی ہے
سمرا اگر وہ اپنے لمبے بال کچھ چھوٹے کروا لے، ان کے لمبے بال تھے، اور اپنی تہمت تھوڑا اوپر اٹھا لے، جب آپ تک یہ بات پہنچی پھر انہوں نے فوری طور پر ویسا ہی کیا۔ آپ بیان کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی خواہش ہے کہ ہر دن کسی مشرک سے میرا سامنا ہو جس نے زرہ پہن رکھی ہو، اگر وہ مجھے شہید کر دے تو ٹھیک، اور اگر میں اسے قتل کر دوں تو اس جیسا اور میرے مقابل پر آ جائے۔ امام بخاری وغیرہ نے، بعض کے نزدیک یہ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن امام بخاری وغیرہ نے آپ کو اور آپ کے بھائی کو بدری اصحاب میں شامل کیا ہے۔ تو یہ تھے ذکر صحابہ کے۔ اب جمعے کے بعد میں 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا، جن میں سے پہلا جنازہ ہے مکرم انکو عدنان اسماعیل صاحب، صدر جماعت ملیشیا کا۔ 8 اکتوبر کو 74 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد ابتدائی احمدیوں میں سے تھے جنہوں نے 1956 میں سنگاپور کے مبلغ مکرم مولانا محمد صادق صاحب اور سنگاپور جماعت کے پہلے صدر محمد سالکین صاحب کے ذریعے بیعت کی تھی۔ ان کے والد ملیشیا کی ایک اسٹیٹ جوہور کے مفتی تھے اور ننیال کی طرف سے اس اسٹیٹ کے بادشاہ کے رشتہ دار تھے۔ احمدی ہونے کے بعد ان کو گورنمنٹ کے ایک دوسرے شعبوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ 1968 میں عدنان صاحب 1940 میں پیدا ہوئے، اگست 1944 میں۔ 68 میں انہوں نے سنگاپور یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں BA آنرس کیا۔ پھر 1969 میں گورنمنٹ کے انتظامی اور سفارتی شعبوں میں ملازمت کا آغاز کیا۔ 1969 سے 1981 تک وزیر اعظم کے شعبہ ریسرچ میں کام کیا۔ اس دوران ان کا تقرر سنگاپور، بیجنگ اور بینکاک میں ملائیشیا کی ایمبیسیز میں ہوتا رہا۔ پھر ان کی ترقی ہوئی اور انہیں وزیر اعظم کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈویژنل ہیڈ بنا دیا گیا۔ یہاں انہوں نے 1984 سے 1992 تک کام کیا۔ اس کے علاوہ 1992 سے 1997 تک انہوں نے وزیر اعظم کے شعبہ سے باہر دوسرے حکومتی دفاتر میں بھی کام کیا۔ 1996 میں دل کے بائی پاس کا آپریشن ہوا۔ پھر دوبارہ وزیر اعظم کے شعبہ ریسرچ میں 1997 میں کام شروع کیا۔ 1999 میں وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ آپ نے 1956 میں گو اپنے والدین کے ساتھ بیعت کی تھی، لیکن 1981 میں بینکاک والی پوسٹنگ سے واپسی پر صحیح ایکٹیو احمدی بنے اور جماعت سے زیادہ تعلق ان کا بڑھا۔ 1986 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیشیا کے پہلے صدر جماعت کے طور پر مقرر فرمایا، اور ان کے دور صدارت میں جماعت میں بڑی تبدیلیاں اور ترقیاں بھی ہوئیں۔ بیت السلام اور بیت الرحمن کی عمارتوں کی تعمیر ان کے دور میں مکمل ہوئی۔ انڈونیشیا سے مبلغین کو ملائیشیا میں لانے اور انہیں سیٹل کرنے میں انہوں نے بڑی مدد کی۔ اسی طرح ملیشیا سے جامعہ ربوہ اور قادیان میں طلباء بھجوائے۔ گزشتہ 2 سالوں سے ان کی صحت کافی خراب تھی، کئی بار ہسپتال داخل رہے۔ پھر انہوں نے مجھے لکھا کہ میں طاہر ہاٹ بھی جانا چاہتا ہوں۔ پھر ان کا مئی میں اس سال طاہر ہاٹ بھی گئے، کچھ عرصہ گزار کے آئے وہاں۔ صحت بہتر ہو گئی تھی، لیکن پھر دوبارہ صحت خراب ہوئی اور پھر ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں 1 بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ ان کو عدنان اسماعیل صاحب جوہور اسٹیٹ کی رائل فیملی سے ہونے کے باوجود بڑے عاجز انسان تھے۔ اپنی حکومتی اور جماعتی ذمہ داریاں انتہائی آسان انداز میں ادا کرتے تھے۔ مرکز بھجوائی جانے والی رپورٹس پر باریک پہلوؤں کا خیال رکھتے اور اکثر جماعتی امور کی انجام دہی کے لیے رات تک دفتر میں کام کرتے رہتے۔ جماعتی عہدیداران، کارکنان، احباب جماعت اور خاص کر مبلغین سے انتہائی اچھا سلوک تھا ان کا۔ بچوں کے حوالے سے خصوصی توجہ تھی، یعنی جماعت کے بچے، اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں رہتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ جماعت کا مستقبل ہیں۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ جماعت میں بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم پر زور دیتے اور ہمیشہ جماعتی ترقی کے بارے میں سوچتے تھے۔ وفات کے دن ہسپتال میں
کوئی ایمبولینس فارغ نہیں تھی، تو میت کو مسجد میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ میسر نہیں تھی۔ جماعت کے ممبر نے ایک چینی رضاکار سے رابطہ کیا، کوانچی صاحب سے، جو اپنی گاڑی پر ایمبولینس چلاتے تھے اور لوگوں کی میتیں منتقل کرنے میں مدد کرتے تھے۔ اس چینی آدمی نے اپنی فیس بک پہ ذکر کیا کہ اس میت کو لے جانے میں اسے عجیب غیر معمولی تجربہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ جب اس نے وین کو چلانا شروع کیا تو جس سڑک پر ہمیشہ شدید ٹریفک جام ہوتا تھا وہاں اچانک ٹریفک ختم ہو گیا، اور عام طور پر تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لیکن اس دن مسجد پہنچنے میں صرف 25 منٹ لگے۔ پھر کہتے ہیں مسجد پہنچ کے مجھے احساس ہوا کہ لگتا ہے کسی خادم دین کا میت تھی۔ وکیل التبشیر ربا منصور خان صاحب نے لکھا ہے کہ عدنان اسماعیل صاحب نے طویل عرصہ جماعت ملیشیا کے صدر کے طور پر خدمت کی۔ اپنے احباب جماعت کے لیے والد کی طرح تھے۔ ملائیشیا کے دورے کے دوران کہتے ہیں مجھے جماعتی معلومات پر ان سے بات چیت کا موقع ملا تو میں نے ان کو ایک حکمت عملی سے کام لینے والا شخص پایا، اور جس نے ناقابل یقین حالات میں جماعتی کاموں کو کامیابی سے انجام دیا۔ بہت پیچیدہ اور مشکل معاملات کے بارے میں ان کی رائے پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رکھے اور جماعت سے مضبوط تعلق رکھنے والے ہوں ہمیشہ۔ دوسرا جنازہ حمیدہ بیگم صاحبہ کا ہے، جو چودھری خلیل احمد صاحب روا کی اہلیہ تھیں۔ 5 اکتوبر کو 84 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادیان سے ملکہ گاؤں بہنی بانگر میں احمدی فیملی میں پیدا ہوئیں۔ نمازوں کی پابند، تہجد گزار، دنیاوی تعلیم تو کوئی نہیں تھی، لیکن قرآن کریم سے آپ کو بڑا محبت اور عشق تھا۔ دن میں متعدد بار قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ رمضان میں باقاعدگی سے قرآن کریم سننے کے شوق سے نماز تراویح پر بھی جایا کرتی تھیں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جب مسجد ربا میں عورتیں جمعے پہ جایا کرتی تھیں، اس وقت مسجد اقصی ربا میں نماز جمعہ پر پہنچنے والی سب سے پہلی عورت وہ ہوں، اس لیے بہت پہلے جمعے پر چلی جایا کرتی تھیں۔ رہن سہن میں بہت سادگی تھی۔ جو پیسے جمع کرتے ہیں اسے چندے کی مختلف تحریکات میں اور تعمیری مساجد میں پیش کر کے بہت خوش ہوتی ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتی ہیں۔ کئی بچیوں کی شادیاں کروائیں، غریب بچیوں کا جہیز بھی خود تیار کروا کر دیتی ہیں۔ کئی مرتبہ اپنا زیور چندے میں یا غریبوں کو دے دیا۔ ہمیشہ باقاعدگی سے غرباء کے پاس جانا ان کی سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ صدقہ و خیرات بہت کھلے ہاتھ سے کرتی ہیں، گھر سے کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پسمانگان میں 2 بیٹیاں اور 8 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ لطیف احمد صاحب کالوں ریٹائرڈ مربی سلسلہ کی بڑی بہن تھیں، اور ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر مظفر چودھری صاحب، ان کو بھی وقف عارضی کی توفیق ملتی رہتی ہے، کہیں رہتے ہیں UK میں اسکندھاپ میں۔ ان کے بیٹے بشارت نوید صاحب مربی سلسلہ ہیں اور آج کل جزیرہ ری یونین میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ داماد ان کے حافظ عبدالعلیم صاحب بھی مربی ہیں روا میں۔ نواسے بھی ایک مربی ہیں، اور 2 نواسے حافظ قرآن بھی ہیں۔ ایک پوتا ان کا یہاں UK جامعہ میں پڑھ رہا ہے۔ عام طور پہ مربیان کی والدہ تو میں جنازہ ان کا پڑھاتا ہوں جو مربیان میدان عمل میں ہوں اور اپنے والدین کے یا کسی والد یا والدہ کے جنازے پہ شامل نہ ہو سکتے ہوں۔ بشارت نبی صاحب بھی میدان عمل میں تھے اور ان کی وفات پر وہاں پہنچ نہیں سکے تھے، اس لیے ان کا بھی جنازہ غائب میں آج پڑھانے کے لیے اس لیے رکھا ہے۔ بشارت نوید صاحب لکھتے ہیں کہ جامعہ احمدیہ مکمل کرنے کے بعد جب میں میدان عمل میں گیا تو ایک مرتبہ گھر واپس آیا تو صبح کی نماز مسجد کے لیے مسجد نہیں جا سکا۔ اس پر مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا کہ تم جب جہاں اپنی پوسٹنگ ہے وہاں ہوتے ہو، جب تو تمہیں لوگ دیکھتے ہیں، شاید تم لوگوں کی وجہ سے
مسجد میں چلے جاتے، لیکن یاد رکھو یہاں تمہیں خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیشہ نمازوں کی توجہ رکھو اور یہ دیکھتے رہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم جامعہ میں پڑھ رہا تھا تو والد صاحب کی اچانک وفات ہو گئی۔ بڑے بھائی بیرون ملک جا چکے تھے، بڑی ہمت سے انہوں نے گھر کو سنبھالا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے مذاق سے کہہ دیا ان کو کہ جماعت کو میں کہہ دوں کہ میری والدہ اکیلی ہیں تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے دور کسی جگہ نہ بھیجا جائے۔ اس پر بڑی سنجیدہ ہو گئیں اور بڑی سختی سے کہا کہ جہاں جماعت بھیجے وہاں جانا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر وقف کیا ہے، جس کو میں نے وقف کیا اس کو میں اپنے پاس رکھوں اور جو دنیا کمانے والے ہیں انہیں کہوں کہ جاؤ اور دنیا کماؤ۔ اگر میں نے اپنے پاس کسی کو رکھنا ہوا تو تمہیں نہیں بلکہ دنیا کمانے والوں کو بلاؤں گی۔ یہ جذبہ تھا ان کا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ 1913 میں جب آخری مرتبہ ان کے پاس رخصت پر پاکستان گیا تو ان کو میں نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو آپ کے پاس چھوڑ دوں، حالانکہ بہت کمزور ہو چکی تھیں، بستر سے اٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کہنے لگی نہیں، بچوں کو، بیوی بچوں کو اپنے پاس رکھو اور خاموش سے کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ یہ ہے سبق ان بزرگوں کا جو آج کل بھی لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی وفا کے ساتھ دین پر قائم رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔